حضور کے زمانے میں یعنی ابھی تھوڑے سال پہلے ہی غربت ایسی تھی کہ ایک کپڑے پر ایک صحابی پوری زندگی گزارا کر رہے تھے. لیکن کون سا نظام ہے جو یہ تبدیل کر دیا. یہاں تک کہ حضرت عمر کا زمانہ ایسا ہے کہ مدینے میں لوگ اپنی زکوٰۃ لے کر باہر نکلتے تھے کہ کوئی ہے مستحق تو ہماری زکوٰۃ لے لے. مدینے کے گھر نہیں تھے, زکوٰۃ لینے والے نہیں رہ گئے, دینے والے ہو گئے. حضرت عمر نے وہ زکوٰۃ واپس بھیجی پھر یمن. حضرت معاذ بن جبل کو کہا کہ مدینے میں کوئی مستحق نہیں, بہتر ہے کہ یمن کے غریبوں میں تقسیم کریں. حضرت معاذ بن جبل کے پاس یہ زکوٰۃ واپس گئی. پھر حضرت معاذ بن جبل نے دوسرا خط لکھا, کہا امیر المومنین پورے یمن میں تقسیم کر دیا گیا اور یہاں زکوٰۃ لینے والا کوئی ہے نہیں, اس لیے مدینے بھیجا گیا ہے. اندازہ کریں جہاں جہاں میرے مصطفیٰ کے غلام گئے غریبی سے انہیں آزاد کرایا ہے. احساس اسی چیز کا نام ہے. خود کھا کر کے اپنے عیش کی فکر کرنا اور دوسروں کی فکر نہ کرنا یہ اسلامی مزاج ہے ہی نہیں. میں جو رپورٹ آپ کے سامنے رکھا ہوں اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دنیا میں اگر 1200 کروڑ لوگوں کا کھانا دستیاب ہوتا ہے سال بھر میں, جبکہ آبادی 650 کروڑ ہے, اور پھر رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ ہر سال 200 کروڑ لوگ بھوکے رہ جاتے ہیں, تو یہ جاتا کہاں ہے؟ صرف اور صرف یہی وجہ ہے کہ یہ جن کے پاس مال آتا ہے ان کے ہاں دوسروں کا احساس مر چکا ہے, احساس ختم ہے. تم خود اپنے گھروں میں جھانک کر کے دیکھ لو. اور ایک رپورٹ حیرت کی ہے, اللہ اکبر. میں نے یہ سب اینالائز کرنے والے سے یہ رپورٹ لیا تو حیرت کی بات یہ بھی ہے 200 کروڑ لوگ بھوکے رہ جاتے ہیں, اور پھر یہ بھی بتایا اس میں رپورٹ میں کہ 200 کروڑ لوگوں کا کھانا ہر سال صرف گٹروں میں بہا دیا جاتا ہے, برباد کیا جاتا ہے. یہ امیروں کے چوچلے ہیں. ہر شادی بیاہ کے بعد جاؤ دیکھو کتنا کھانا برباد ہوتا ہے, ہر دعوت کے بعد کتنا گندی نالیوں میں بہایا جاتا ہے. تم تو اپنے شوق کے لیے کتنی مرتبہ چیزیں ہلکی سی چک کر کے باقی پھینک دیتے ہو, تمہیں اندازہ ہے. اور ایک صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ جتنا امیروں کے گھر سے کھانا بہایا جاتا ہے ایک وقت, وہ اگر ان لوگوں کو ملے جن کے ہاں کھانا نہیں ہے وہ 4 دن اس پر گزارا کر سکتے ہیں, 4 دن گزارا کر سکتے ہیں. ایک بار تمہارے دسترخوان سے پھینکا ہوا کھانا غریب کے 4 دن کی زندگی کا کھانا ہے. احساس نہیں ہے. اسی لیے میں نے اپنی گفتگو کا آغاز ہی احساس سے کیا ہے. جس کے اندر احساس ہے وہ مسلمان ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا, وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جو رات کو کھانا کھا کر کے سویا ہو اور اس کا پڑوسی بھوکا سویا ہو. حضور نے فرمایا وہ مومن ہی نہیں ہے. بڑا لفظ ہے, مومن نہیں ہو تم اگر تمہارے پڑوس میں کوئی بھوکا سو گیا. آپ بولیں گے ہم کو کیا پتا ہے کون بھوکا سو رہا ہے کون کھا رہا ہے. تبھی تو ہم کہتے ہیں احساس پیدا کرو. احساس, جس دن تمہارے اندر احساس آئے گا ہر ایک کے چہرے سے پہچان لو گے تم کہ کون بھوکا ہے اور کون سیراب ہے. احساس نہ ہو تو بھیڑ سے گزرتے چلے جاؤ گے, تمہیں کسی چیز کا احساس نہیں ہوگا. کون بیمار ہے, کون کیسا خوشحال ہے. کیا اپنے گھروں میں تمہیں جس سے محبت ہوتی ہے اپنے بچوں سے, آپ تھک ہار کر کے باہر سے آئیں, دن بھر گھر میں نہ رہیں, تمہارا بچہ اگر کسی کونے میں دبک کر کے بیٹھا رہے, منہ اترا رہے, تم اس سے پوچھے بغیر ہی کہو گے کیا میرا بیٹا بیمار ہے؟ چہرے سے لگ رہا ہے. یہ کون سی چیز ہے جو تمہیں بتا رہی ہے؟ یہی احساس. صرف چہرہ تمہیں بتا دیا اپنے بچے کا کہ آج یہ بچہ میرا بیمار لگتا ہے, یہ جس طرح سے خوشحال رہتا تھا آج نہیں نظر آ رہا ہے. یہی احساس پوری امت کے ساتھ ہو تو تمہارا ایمان کمپلیٹ ہو جائے گا. ایمان مکمل ہے. احساس جب مر جائے تو پڑوس میں جنازہ بھی جائے تو پتہ نہیں چلتا, بھوکے تو بات دور کی ہے. ہاں شہروں کی ہم نے زندگیاں دیکھی ہیں, ایک بلڈنگ میں رہتے ہیں, سالوں ہو گئے,
پڑوس کے فلیٹ میں کون بیمار ہے اور کون مر رہا ہے کسی کو پتہ نہیں، سب اپنی اپنی زندگی میں مست ہیں، سیلفش زندگی، اور اس کو دنیا ماڈرن کلچر کہتی ہے۔ یعنی یہ پوش لوگوں کی زندگی ہے کہ دوسروں کے گھروں کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہ رہے۔ نہیں میرے عزیزو، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام تو وہ ہے کہ ایک جنگ میں تین صحابہ ایسے ہیں جو اپنے بھائی کی پیاس کی وجہ سے اپنی جان دے دی، اپنی جان تک دے دیے، خود زخمی گرے ہوئے ہیں میدان میں، پیاس کی شدت ہے، لیکن دوسرے بھائی کے آواز آئی کہ مجھے پیاس لگی ہے، اپنا پانی قربان کر دیا، نہیں اسے پہلے پلا دو۔ یہ احساس ہے، یہ احساس ہے، اور اگر احساس نہ ہو تو یہ سیلفش زندگی، کسی کو کچھ بھی ہو جائے پتہ نہیں چلے گا۔ تمہیں پتہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا احساس کتنا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس قدر حساس تھے، خاص طور پر غریبوں کے لیے۔ صحابہ فرماتے ہیں ایک بار مسجد نبوی شریف میں ہم بیٹھے تھے، مسجد نبوی شریف میں رمضان کا موقع ہے، دسترخوان بچھا ہوا ہے، افطار کا وقت ہے۔ افطار کے وقت یہاں کس کو ہوش رہتا ہے؟ بلکہ ساری چیزیں میرے سامنے آ جائیں، دوسرے کو ملے نہ ملے، یہ تو بھوک کے بعد ایسا احساس پیدا ہونے لگتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں بڑی پورے دسترخوان پر 70 کے قریب صحابہ ہیں اور دودھ کا ایک پیالہ ہے، حضور پاک دسترخوان پر بیٹھے، افطار کے عین قریب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ عائشہ صدیقہ سے کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، عائشہ باہر دیکھو کوئی مسافر تو نہیں رہ گیا جو دسترخوان پر آنا ہے۔ یہ احساس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے لیے بیٹھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، جنت البقیع کے پاس ایک درخت کے نیچے ایک آدمی اپنی سواری باندھ رہا تھا اور لگتا تھا کہ کہیں سفر سے آیا ہے۔ ام المومنین نے پکار کر کے کہا ہاں یا رسول اللہ کوئی مسافر نظر آتا ہے۔ میرے آقا دسترخوان چھوڑ کر کے اٹھ گئے، کوئی لمبے سفر سے آیا ہے، کوئی لمبے سفر سے آیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس آئے ہوئے مسافر کو لینے کے لیے گئے، افطار پہ چند لمحے باقی رہ گئے ہیں۔ وہ آیا، اس کو دیکھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دھول سے اٹے ہوئے لباس، چہرہ پورا بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، بڑے لمبے سفر سے وہ آیا تھا اور میرے مصطفیٰ سے ملنے آیا تھا۔ میرے آقا نے پوچھا کچھ کھائے پیے؟ کہا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہاتھ پکڑ کر کے دسترخوان پر لائے اور جو دودھ کا پیالہ تھا پورا کا پورا اس مسافر کو دے دیا۔ اور ہوا ایسے، دیہات سے آنے والے لوگ کبھی کبھار آتے تھے، آداب اس طرح کے سب کو پتہ نہیں ہوتے، دسترخوان پر بیٹھے ہوئے اس آئے ہوئے مسافر نے پورا دودھ پی لیا، جو 70 صحابہ موجود تھے، اور پھر سبوں نے کھجور پر، صرف ایک کھجور پر افطاری کر لی۔ کسی کی زبان پر شکایت نہیں، کسی کی زبان پر شکوہ نہیں۔ یہ اسلام کا مزاج ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب تک تمہارے اندر یہ احساس نہیں آ جائے گا کہ میری خوشیوں میں مجھے کچھ حصہ دوسروں کا بھی رکھنا ہے، تب تک تمہارا ایمان بھی کمپلیٹ نہیں ہے۔ تم مارکیٹ جاتے ہو آج رمضان کی عیدوں کی تیاری کے لیے، دیکھتا ہوں مارکیٹ بھری رہتی ہے، اپنے بچوں کی من پسند کپڑے خریدتے ہو، چاہے وہ جتنے مہنگے ہو جیسے بھی ہوں، نہیں لیکن عید میں میرے بچوں کو خریدنا ہی ہے، اور ایکسٹرا بھی خریدتے ہیں۔ لیکن تمہیں پتہ ہے کئی گھر ایسے ہیں جن کے بچے اپنے ماں باپ سے بول بھی نہیں سکتے کہ اس مہینے ہمیں کپڑے لائے ہیں، نہیں لا سکتے۔ کیا یہ احساس کسی کے اندر ہے کہ جب میں شاپنگ کروں تو ایک ڈریس ایکسٹرا لے لوں، ایک نیا جوڑا ایکسٹرا لے لوں، تاکہ میں وہاں تک پہنچا دوں جس کے بچے کے باپ کے اندر خریدنے کی طاقت نہ ہو، تاکہ عید میں وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکے؟ کیا تم عیدوں کے وقت یہ احساس کا واقعہ نہیں سنتے؟ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ جا رہے تھے، بیچ میں ایک یتیم بچے کو دیکھا جو پھٹے پرانے کپڑے میں تھا،
حضور نے اس سے پوچھا کیا تیری عید نہیں ہے؟ اس بچے نے کہا عید تو ہے لیکن میرے بابا نہیں ہے، میرے بابا نہیں ہے، وہ شہید ہو چکے ہیں، مجھے پہنانے والا کون ہے آج؟ وہ کائنات کے آقا و مولا جو انیس بے کساں ہے، چارہ ساز درد منداں ہے، اس یتیم کو اٹھا کر اپنے گھر لائے اور اپنے ہاتھوں سے نہلایا، حسنین کریمین کے کپڑے پہنائے، عیدگاہ جانے کے وقت واپس آ کر کے، اور پھر اس بچے کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے عیدگاہ لے جانے لگے۔ کون ہے یہ جو احساس رکھتا ہے؟ حسن و حسین انگلی پکڑ کر کے چل رہے ہیں اور یتیم بچہ کندھے پر سوار ہے، مصطفیٰ کریم کے کندھے پر سوار ہے۔ بلکہ اس دن دیکھنے والے صحابہ اش اش کرتے رہ گئے، اور کئی بچے تو یہ تمنا کرتے رہ گئے کاش ہمارے بھی باپ مرے ہوتے تو میرے آقا کندھے پر اٹھائے ہوتے، یتیم ہوتے ہم۔ میرے عزیزو، یتیموں کا حقیقی اس دنیا میں کوئی چارہ ساز درد منداں ہے، بے کسوں کا انیس کوئی ہے تو میرے مصطفیٰ کی ذات، اور انہوں نے پورا نظام تمہیں دیا ہے۔ یہ صرف سنانے کے لیے نہیں، یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں جو تمہیں سنائی جاتی ہیں، تمہارے عمل کے لیے ہے کہ اپنی زندگی میں تمہارے پاس جو چیز بھی آئے اس کا ایک حصہ ان لوگوں کے لیے خاص کر دو، کیونکہ قرآن میں ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ غریب لوگ قیامت کے دن مقدمہ کریں گے، مولا ہم کو تو نے کیوں نہیں دیا مال، ہم کو مال نہیں دیا، ہمارے پاس اتنے اسباب نہیں تھے۔ رب تعالیٰ فرمائے گا تمہارا مال بھی دیا تھا امیروں کے پاس، تو غریب کہیں گے انہوں نے تو ہمیں نہیں دیا، ان کے پاس میں نے تمہارا حق رکھا تھا، تو کہیں گے ہمارا حق تو انہوں نے دیا ہی نہیں زندگی پر، وہ خود کھاتے رہے۔ اس بات پر ان امیروں کی پکڑ ہوگی، میں نے تمہیں جو مال دیا تھا وہ سب تمہارے عیش کے لیے نہیں، مانگنے والے اور محروم لوگوں کا حق بھی میں نے تمہارے مال میں رکھا تھا۔ تم یہ سمجھتے رہ گئے کہ سارا مال ہمارا ہے، کیوں دیں گے ہم دوسروں کو؟ جس قدر دو گے اللہ اتنا نوازے گا، اس کا وعدہ برحق ہے، اس کا وعدہ برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بنی آدم تم مجھے دے دو اپنا صدقہ، میں تمہارے صدقے کی ایسی حفاظت کروں گا کہ قیامت تک نہ جلے گا نہ گھٹے گا۔ جب سب سے زیادہ تجھے حاجت ہوگی اس دن میں قیامت کے دن تیرا سارا مال نفع کے ساتھ لوٹاؤں گا، نیکیوں کے ساتھ لوٹاؤں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، حدیث میں ہے۔ لیکن یہاں لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہم کچھ دے دیں گے تو گھٹ جائے گا۔ میرے عزیزوں، ایکسٹرا خیرات کرنا تو دور کی بات ہے، 2.5% جو زکوٰۃ ہے وہی لوگوں کی باقی رہ گئی ہے، ابھی 2.5% یہ نہیں نکال پاتے، دوسرا کیا خیرات کریں گے؟ اللہ نے 97.5%، 97.5 آپ کے پاس چھوڑ دیا ہے کہ یہ سب مال تمہارا ہے، 2.5 خالی دے دو اللہ کی راہ میں، اس پر بھی لوگ سانپ کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، کتنوں کی تو زکوٰۃ نہیں نکلتی، ہیلے بہانے کہ ہمارے مال میں کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی، اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ 2.5% کے لیے کتنے بہانے آتے ہیں، لوگ اس قدر پوچھتے رہتے ہیں۔ تم جب رات کے وقت عیاشی کرنے کے لیے جاتے ہو تو کسی سے سوال نہیں کرتے کہ یہ مال اتنا دوں یا نہیں دوں، اتنے کی ہوٹل بازی کروں یا نہیں کروں، کسی سے نہیں پوچھتے۔ اپنے من پسند چیزیں خریدنے کے لیے مارکیٹ میں جائیں تو کسی سے نہیں پوچھتے، لیکن اس کے لیے کئی مسائل پوچھے جاتے ہیں، کیا اس پہ بھی زکوٰۃ ہے، اس پہ بھی ہے، سونا ہے، چاندی ہے، مال تجارت ہے، دکانوں میں جو تمہارے مال رکھا ہوا ہے اس پر زکوٰۃ ہے، ہر سال زکوٰۃ ہے۔ تم نے اپنے زکوٰۃ اپنی دکان میں 10 لاکھ کا مال رکھا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے، 1 لاکھ کا مال رکھا ہے اس پہ زکوٰۃ ہے، اور تمہارے گھر میں سونا اور چاندی جو جمع ہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ مسلسل میرے پاس سوال آتے ہیں کہ سونا بھی ہے ہمارے پاس، چاندی بھی ہے، لیکن پیسہ نہیں ہے، زکوٰۃ کیسے دیں گے؟ میاں کیوں رکھے ہو پھر سونا چاندی، اس کو کاٹ کے دو زکوٰۃ۔ اگر پہننے کا اتنا شوق ہے تو پھر زکوٰۃ بھی دو، ورنہ یہ مال قیامت کے دن تمہارے گلے کا سانپ بنا جائے گا، اور قبر میں ایک سانپ اس پر مسلط کیا جاتا ہے جو زکوٰۃ دبا کر کے رکھتا تھا،
وہ اس کی ناک کی ہڈی کو قیامت تک چوستا رہے گا وہ سانپ، اور وہ ہٹانے کی کوشش کرے گا میت کہ ہٹ جا، تو سانپ اس سے کہے گا کہ کیوں تو مجھے ہٹاتا ہے، میں تیرا وہی پسندیدہ مال ہوں جس کو تو دبا کے رکھتا تھا۔ یہ مال اژدہا اور سانپ کی شکل میں قبروں میں قیامت تک ہوگا۔ اپنے احساس کو زندہ کریں۔ میں ایک بات بتاتا ہوں، اسلام کا نظام، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر نکلے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اس دن بہت بھوکا تھا، سوچا کہ حضور سے شکایت کر دوں۔ جب میں باہر نکلا حضور نظر آ گئے، میں نے کہا یا رسول اللہ پیٹ، انہوں نے دکھایا پیٹ۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا جبہ اٹھایا تو 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ کہا ابو ہریرہ میرے گھر میں بھی 3 دن سے کھانا نہیں بنا ہے، لیکن چلو میں تمہیں ساتھ لے کر چلتا ہوں، کچھ کھلا دیں۔ ساتھ ابو ہریرہ چلتے رہے، سیدھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان پر گئے۔ یہ صحابی حضور کے میزبان جو پہلے مدینے میں میزبان تھے، ان کے گھر گئے، حضرت ابو ایوب کو پکارا کہاں ہے؟ ساتھ میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھی آ گئے تھے راستے میں۔ وہ آئے، حضور نے فرمایا گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ بکری کا ایک چھوٹا بچہ ہے، ذبح کر دوں اگر آپ کو حکم ہے؟ آپ نے فرمایا ذبح کرو۔ ذبح کر کے سالن بنایا گیا، سالن بنایا۔ یہ 4 مہمان ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر دسترخوان پر بیٹھے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں لذیذ سالن بنا تھا، کئی دنوں کے بعد تو گوشت کے سالن کی خوشبو آئی۔ جب دسترخوان پر آیا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو ایوب سے کہا ایک اور کٹوری ہو تو لاؤ، سالن کو آدھا کرو۔ سالن کو نکالنے کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں جاؤ میری بیٹی فاطمہ کے گھر دے آؤ، پچھلے 9 دن سے اس نے کچھ نہیں کھایا، 8 دن سے فاقہ چلتا ہے۔ بہرحال وہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، رسول اللہ کے عطرت ہے، لیکن بتانا یہ ہے کہ میرے آقا اس دسترخوان پر بیٹھ کر کے بھی احساس رکھتے ہیں کہ کس کے گھر میں کھانا نہیں ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر آج جس طرح سے مرغن غذائیں کھائی جا رہی ہیں، کیا کبھی احساس کیا کہ کوئی اور بھوکا ہوگا؟ اس ماہ پاک میں اپنے ہاتھوں کو کشادہ کر دو اے مومنو، اللہ دینے والا ہے، جتنا تم دو گے اس سے کئی گنا زیادہ اس کا وعدہ ہے، وہ تمہیں نوازے گا، 70 گنا زیادہ نوازے گا۔ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میں حج پہ چلا، حج کسے کہتے ہیں؟ پیسے جمع کر کے حج کے لیے جاتے ہیں لوگ۔ اس زمانے میں بھی حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں پیسے بہت دنوں سے جمع کیا تھا، حج پہ جانا تھا، اور جب قافلہ نکلا تو مال لے کر کے میں بھی حج پہ نکل پڑا۔ قافلے اس وقت اونٹوں کے قافلے، گھوڑوں کے قافلے ہوتے، کہتے ہیں قافلہ ایک منزل پر پڑاؤ کیا رات کو، میں وہاں پر رکا رہ گیا، اور صبح میں اٹھ کر کے وضو کی غرض سے تلاشتے ہوئے میدان کی طرف آیا تو کچرے کا ایک ڈھیر پڑا ہوا تھا جس میں لوگ کوڑا کرکٹ پھینکتے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں اس کچرے کے ڈھیر کے پاس میں نے ایک 8 سال کی بچی کو دیکھا جو کچرا ادھر ادھر کر رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں اس بچی کے ہاتھ میں ایک مری ہوئی چڑیا آئی، چڑیا مر کر کے پڑی ہوئی تھی، اس چھوٹی سی بچی نے اٹھایا، اس کے پر کھینچے اور چبا کر کھانے لگی، اور دوڑ کر کے اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی جو جھوپڑی میں تھی۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا، وہ لڑکی گئی تو اپنے گھر میں اس کا چھوٹا بھائی بھی ہے، اس کو کھلا رہی ہے مری ہوئی چڑیا۔ آپ نے اس بچی کو پکڑ لیا اور کہا بیٹا یہ مری ہوئی چڑیا ہے، اسے تو کھا رہی ہے؟ وہ بچی رونے لگی، بابا کیا اسلام 4 دن کی بھوک کے بعد بھی مری ہوئی چڑیا کھانے کی اجازت نہیں دیتا؟ ہمارے گھر میں اس کے علاوہ ہے کیا جو ہم کھا کر کے اپنے حلق کو تر کریں؟
4 दिन के फाके के बाद भी हम मरी हुई चिड़िया नहीं खा सकते। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक की आंखें भीग गईं। आपने अपने हज के सफ़र का जितना माल था, जो पैसे थे, सब एक चादर में जमा किया और सब उठा करके उस बच्ची को दे दिया। कहा बेटा इससे तो अपनी जिंदगी गुजार, आइंदा मरी हुई चिड़िया कभी ना खाना। पूरा माल दे दिया। अब हज पे जाने के लिए पैसे भी नहीं है। काफिला चल पड़ा, लेकिन अब्दुल्ला इब्ने मुबारक बीच रास्ते से अपने घर चले आए। लोग कहते रहे, लोग क्या बोलेंगे, हज पे गए, निकले बड़ी शान से और बीच रास्ते से तुम लौटे जा रहे हो, हज पे नहीं जाओगे। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने कहा मेरा हज हो गया, मेरा हज हो गया। मेरे मुस्तफ़ा की उम्मत के गरीब के हलक को तर करना ये मेरा हज है। चले आए वापस। हज का मौसम निकल गया। जो खुरासान से, जो उनके इलाके से हाजी गए थे हज के लिए, वो हज करके जब वापस लौटे तो लोग पूछ रहे थे हाजी साहब कैसा रहा हज। तो हर कोई कह रहा था हमारे हज का क्या कहना, हम अरफात में अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के साथ दुआ कर रहे थे, मिना में अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के साथ कंकरियां मारी हैं, हम तवाफ़े काबा में अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के साथ थे। हर हाजी कह रहा है हम अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के साथ थे, जबकि गांव वाले देख रहे हैं कि अब्दुल्ला इब्ने मुबारक तो यही मौजूद थे। लोग जा करके पूछते हैं ये क्या माजरा है। हर कोई कह रहा है कि आपके साथ हज किए, हम तो आपको यहाँ देख रहे हैं। उनकी आंखें भीग गई और कहा मौला मेरा कादिर मुतलक है। जब उसकी रजा के लिए एक गरीब की मदद की गई तो अल्लाह ने अब्दुल्ला इब्ने मुबारक की शक्ल का एक फरिश्ता भेजा जो उनकी तरफ से पूरे हज के अरकान अदा करता रहा। मेरे अजीजों, ये इस्लाम है जो एहसास है, एहसास। हमारे पास जीने के लिए जितना सामान है वो बहुत है, अल्लाह ने हमारी हैसियत से ज़्यादा हमें दिया है। हकीकत है हमारे गुनाहों के बावजूद माल में मौला ने हमें कमी नहीं किया। तुम में से कितने हैं ऐसे जो रात को भूखे सोते हैं? कौन है जो नंगा घूमता है, जिसके पास कपड़े ना हो, जिसके पास खाने की चीज़ें नहीं हो? सब खुशहाल है, सब खुशहाल है। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं मेरे अजीज़ों जहाँ आज भी खुशहाली नाम की कोई चीज़ ही नहीं आई, कोई चीज़ नहीं आई। मैं कहता हूँ उन तक पहुँचो, एहसास तुम्हारे अंदर रहे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस हाथ को पसंद करता है जो बनी आदम की इआनत के लिए उठता है। फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वल्लाहु फी औनिल अब्दी मा कानल अब्दु फी औनि अखीह। जब तक इंसान अपने भाई की मदद में लगा रहता है, अल्लाह उस बंदे की मदद में लगा रहता है। अल्लाह तुम्हारी मदद में रहेगा। तो एक निज़ाम होना चाहिए। हुजूर हुज्जतुल इस्लाम ने, आला हज़रत के बड़े शहज़ादे, एक निज़ाम पेश किया था आज से तकरीबन 100 साल पहले। उन्होंने एक निज़ाम पेश किया था, हर इलाके में बैतुल माल का सिस्टम हो या एक छोटी बैंक बनाई जाए बिना सूदी, बग़ैर इंटरेस्ट के। मुसलमान अपनी थोड़ी थोड़ी रकम उसमें जमा करते रहें और पूरे मोहल्ले का सर्वे किया जाए, कौन लोग ऐसे हैं जिनकी यहाँ ज़रूरत है, गुर्बत है, उन लोगों की इआनत की जाए और भीख मांगने से अपनी कौम को बचाया जाए। हम तो मज़े से मस्जिद के बाहर भीख खैरात करके चले जाते हैं। कब तक भीख देते रहोगे? कब तक उनको भिखारी बनाए रखोगे? ये बुर्का पोश ख़वातीन आती हैं, मैं ये नहीं जानता कि सब किस तरह की हैं, लेकिन कभी कभार दर्द होता है। मेरी बहन वहाँ खड़ी है, हमारी माँ वहाँ खड़ी है। उम्मत की गयूर बेटियाँ अगर बुरके में आकर हाथ फैला रही हैं तो क्या ये आर की बात नहीं है हमारे लिए? क्या ये हमारे लिए एहसास की बात नहीं है? पता करो ये तंजीमें किस लिए, ये किन घरों से आती हैं। उन घरों तक पहुँचो और उनसे कहो आइंदा भीख ना मांगो, हम तुम्हारा घर चलाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुंबई की सरजमीन पर कुछ नौजवानों को खड़ा किया था। आज भी वो कई बेवाओं के घर चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उनसे वादा लिया है कि तुम भीख नहीं मांगोगी, जब तक ज़रूरत हो तुम्हारे घर का राशन पहुंच जाया करेगा, लेकिन भीख ना मांगो। ये हमारे लिए आर है, हमारे लिए आर की बात है। अजीज़ान गिरामी, रमज़ानुल मुबारक का ये मुबारक महीना एहसास के लिए आया है। एहसास, आप जब भी अपने घर के अंदर कोई भी चीज़ खाएं, पिएं, पहने, हर चीज़ में उन लोगों का हिस्सा रखें, चाहे वो अभी फ़िलहाल मिले या ना मिले।
آپ کہیں کہ ہمارے محلے میں تو کوئی غریب ہے ہی نہیں، اسلام صرف تمہیں خالی محلے کی بات نہیں کرتا ہے، پورے عالم کی بات کرتا ہے۔ تم مشرق میں ہو اور میرے نبی کا غلام مغرب میں تکلیف میں ہو تو تمہارے اندر بھی احساس ہونا چاہیے۔ میرے آقا کا فرمان ہے تمہارے پاؤں میں، تمہارے تلوے میں اگر کانٹا بھی چبھ جائے، حضور فرماتے ہیں اس کے درد کا احساس مجھے بھی ہوتا ہے۔ جو رسول اپنے امتیوں کے کانٹے کے چبھنے کے درد کا احساس رکھتے ہو، آج امت ایسی کیسی بے حس ہو گئی ہے، کون کن حالتوں میں ہے آج کچھ نہیں کہا جاتا۔ میں آج مولا کریم کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر دعا کروں گا۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب بھی رمضان کی عید آتی ہے، کبھی ہم یمن کو یاد کرتے ہیں، عراق کو یاد کرتے ہیں، شام کو یاد کرتے ہیں، فلسطین کو یاد کرتے ہیں، ان کی کوئی عید ہی نہیں آتی میرے عزیزوں، ان کی کوئی عید ہی نہیں آتی۔ پچھلے سال بھی میں نے ایک ہمارے ڈرائیور ہیں عراق میں، انہوں نے ایک ویڈیو وہاں سے بھیجی تھی، ایک بچی جو ہر سال عید کے موقع پر اس کا معمول ہے، یہ ہمارے صاحب جو ساتھی ہیں وہ کہنے لگے میں تم کو ویڈیو بنا کر بھیجتا ہوں، یہاں پر ابھی یہ معاملہ کئی گھروں کے ساتھ چل رہا ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا بچیاں گھر سے نکلتی ہیں عید کے دن، نہ وہ کپڑے پہنتی ہیں نہ ہی عید، بلکہ سیدھے قبرستان میں اپنے باپ کی قبر کے پاس بیٹھتی ہیں۔ صبح سے شام ہوتی ہے وہ پکارتی رہتی ہیں کہ بابا جان ہمیں کوئی کپڑے آج نہیں پہنائے گا، تم جا چکے ہو۔ یہ وہ جوان لوگ جو شہید ہوئے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، ایک پورا کا پورا میدان قبرستان ہے وہاں پر۔ چند سالوں پہلے جہاں بچے کھیلتے تھے فٹ بال، آج وہ میدان پورا قبروں سے بھرا ہوا ہے، وہاں بچیاں پکارتی رہتی ہیں عید کے دن۔ دل پسیج جاتا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ہم کس انداز سے آج امت کی خیر خواہی کی بات کرتے ہیں، درد کا احساس ہمیں بھی ہونا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو رات رات ہم غریبوں کے لیے رویا کرتے تھے، آج ان کی امت کے درد کا احساس ہم کیوں نہیں کرتے؟ میرے عزیزو، اپنے جینے میں، اپنے کھانے پینے میں ان لوگوں کا احساس رکھو۔ اچھا پہنو، اللہ نے اگر دیا ہے اچھا پہنو، اچھا کھاؤ، میں اس کا مخالف نہیں، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھے سے رہو، لیکن اللہ نے جو تمہیں مال دیا اس میں ان کا احساس رکھو، اللہ راضی ہو جائے گا، میرے مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے۔ اور تم نے زندگی بھر اگر ان کا احساس ہی نہیں کیا تو حضور کی بارگاہ میں قیامت کے دن جواب دینا ہوگا۔ جب حضور تمہیں پکڑ کر پوچھے قیامت کے دن تو اپنے گھر میں عیش کی روٹیاں اڑا رہا تھا، میرے محبوب یمن اور شام کی بچیاں مردہ کھا رہی تھیں، وہ چمڑے کھانے پر مجبور تھے۔ میرے عزیزو، آج ہماری جتنی استطاعت ہے ہم ان کی مدد کی کوشش کرتے ہیں جہاں سے ہو سکتا ہے۔ میں یہ اس کا اظہار آپ کے سامنے نہیں کر رہا، لیکن الحمدللہ جو استطاعت ہوتی ہے ہم اپنی جانب سے کرتے ہیں۔ لیکن میں امت کو آج یہ میسج دیتا ہوں، کاش اگر سب اس بات پر جمع ہو جائیں، ہماری خوشی اسی بات پر ہے جس بات پر مدینے کے تاجدار خوش ہو جائیں۔ ہماری خوشی اس بات پر نہیں کہ گھر میں مرغا بن گیا، بکرا بن گیا، ہماری خوشی اس بات پر ہے کہ آمنہ کا لال مسکرا دیا، یہ میری خوشی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اس بات پر ہے۔ جبرائیل امین بھی جانتے تھے نبی اگر کسی بات پر خوش ہوتے تھے تو ان کی امت کی بات پر خوش ہوتے تھے۔ حضور کو اگر کوئی راضی کرنا چاہتا، کس بات پر راضی کرتے معلوم ہے؟ حضور کو اگر کوئی کہتا کہ ہم عبادت کریں گے، فلاں کریں گے، ان باتوں پر نہیں، حضور کو اگر کوئی راضی کرنا چاہتا تو ان کی امت کی بات کرتا، میرے آقا راضی ہو جاتا۔ حضور کو اس قدر احساس تھا اپنی امت کا۔ اللہ کریم ہم سب کو ان غربا و مساکین کی خیر خواہی کرنے اور ان کی اعانت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا، آج تیرے دربار میں ہاتھ پھیلاتا ہوں، تو نے ہمیں آزادی کی زندگی دی، ہماری حیثیت سے زیادہ تو ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ کوئی ایسی نعمت نہیں جو آج ہم رمضان میں نہیں دیکھ رہے، ساری چیزیں، بلکہ ہمارے دسترخوان بچ جایا کرتے ہیں، ہمارے دسترخوانوں پر ہمارے کھانے سے زیادہ نعمتیں آ جاتی ہیں۔ الہ العالمین، تیرے دربار میں میں التجا کرتا ہوں، ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جن کے گھروں میں دو وقت کی روٹیاں نہیں، اور کچھ تو وہ ہیں جو اس ماہ مبارکہ میں بھی جیل کی سلاخوں میں ہیں۔ ان کا رمضان کیسے جائے گا؟ ان کی افطاریاں، ان کی سحریاں،
اے قادر مطلق جو بے قصور تیرے حبیب کی امت مقید ہے، ان کو آزادی عطا کر دے، ان کے حلق کو نرم فرما دے۔ مولا تیرے دربار میں ہاتھ پھیلاتا ہوں ان بچیوں کو جو یتیم ہو چکی ہیں، ان بیواؤں کو مولا، ان خواتین کو جو بیوہ ہو چکی ہیں، ان کا تو مسبب الاسباب ہے مولا، ہم سب کو ان تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے دل میں احساس پیدا فرما دے۔ اے کریم خدا، تو نے ہمیں جو مال دیا جس پر ہم نے اب تک عیش کیا ہے، اے کریم خدا ہمارے مال کو تیری راہ میں خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ارحم الراحمین، کل قیامت کے دن تو ہم پر غضب نہ فرما، ہم پر ناراضگی نہ فرما، ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے آج تیرے دربار میں معافی طلب کرتے مولا، ہم سب کو تو معاف فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔